अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीबीएस एंड बीडीएस लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेरीज हैं। वो पूछ रहे हैं पाँच छः सवाल, जिसका सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि क्या वाकई पीएमसी जो है वो ख़त्म हो गई है और पीएमडीसी बहाल हो गई है। नंबर वन। नंबर दो, अगर पीएमसी ख़त्म हुई है, पीएमडीसी बहाल हुई है तो कितने दिन लेगा। तीसरी बात, उसकी क्या प्रोसेस है। चौथी बात, जो एमडीकेट के स्टूडेंट्स है उनकी उन्होंने तो पीएमसी के मुताबिक तैयारी की थी, अब पीएमडीसी में क्या होगा। और उसके बाद एनएलई के स्टूडेंट्स, क्या अब एनएलई होगा नहीं होगा। उसके बाद जो है वो क्या फ़ायदे और नुकसानात है पीएमडीसी और पीएमसी के, इसकी कंप्लीट कंपैरिजन। और उसके बाद अब जब ये पीएमसी का जो पीएमडीसी का बिल सदर के पास जाएगा, उसके पास क्या इख्तियारात हैं जो 1973 आइन के मुताबिक हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें ये बात है कि जो फॉरेन ग्रेजुएट है उनके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ जो है वो बाहर कंट्रीज़ में हो सकती है, हमारे यहाँ पीएमसी और पीएमसी जो हर साल चेंज होते हैं। और उसके बाद जो एमडीकेट अभी अलग-अलग सूबों में होगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात है, इस सब पर डिटेल में बात होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएमसी की, कि पीएमसी क्या वाक़ई ख़त्म हो गई है और जो पीएमडीसी है वो वाक़ई बहाल हो गई है। इसकी स्टेप ये है, जैसे कि कल 8 जून को जो है वो जो नेशनल असम्बली है, कौमी असम्बली है, वहाँ से बिल पास हुआ, जिसमें यहाँ कौमी असम्बली से बिल पास हुआ पीएमडीसी की, कि पीएमडीसी बहाल होगी और पीएमसी ख़त्म होगी। और उसमें कहा गया कि ये जो है, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है उस पर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा बोझ है। और उसके अलावा इसके परसेंटेज जो है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है। वहाँ पर 55 to 60% है, यहाँ पर जो है वो हमारा जो सिस्टम है यहाँ पर इन्होंने 75% रखा है। दूसरी बात ये है, वहाँ पर अगर उन्होंने रखा भी है तो उनकी फिर 5-6 साल जो है एमबीबीएस की एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5-6 साल आपसे एग्ज़ाम भी लेंगे, आपको सप्लिया भी देंगे, आपको एनुअल भी लगाएँगे और उसके बाद फिर एक एक्स्ट्रा बर्डन जो एग्ज़ाम है वो भी लेंगे। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात हुई कि पीएमसी ख़त्म हुई और पीएमडीसी बहाल। अब इसकी क्या क्या यहाँ से डायरेक्ट होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ये आज जो है 9 जून को ये सेनेट से भी पास होगा। जब ये सेनेट से पास हो गया, फिर ये जाएगा सदर के पास। फिर सदर के पास जो इख्तियारात है वो ये हैं कि सदर जो है इसको अ, मतलब लास्ट साइन जो है वो सदर नहीं करना है, ठीक है। अब सदर अगर कुछ मसला करेगा तो वो ये कर सकता है कि वो 10 दिन के लिए वो तरमीम के लिए वापस भेज सकता है। अब क्या होगा तरमीम में, वो भी हम बात करेंगे। अब यहाँ पर जो हीरोज़ और डॉक्टर्स है वो तो आप जानते हो, कादिर पटेल साहब, ठीक है। यहाँ पे भी आप जानते हो इसको, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है वो कादिर पटेल साहब ने की कि एक एक्स्ट्रा बर्डन है, एक्स्ट्रा मसला है। अब हम आते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अब कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता है, पीएमसी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता है, पीएमडीसी नहीं आ सकता है, लेकिन ये ख़त्म हो गया। किस तरह? यहाँ पे देखो, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिजेक्ट द बिल, ही कैन ओनली सजेशन अमेंडमेंट ओनली वन टाइम, रीड द लॉ केयरफुली देन, यानी केयरफुली फिर आप रूमर्स को स्प्रेड करो। यहाँ पे देखिए लेयर्स के मुताबिक का जो 1973 आइन है पाकिस्तान का, आर्टिकल 75 के मुताबिक, यहाँ पर लॉयर्स ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं कि कवानीन की तरमीम और मंजूरी में सदर की क्या इख्तियारात है। सबसे पहले पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद, ठीक है, कवानीन की तरमीम या नए कानून का बिल सदर को तौसीक के लिए भेजा जाए भेजा जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर पार्लियामेंट की तरफ से भेजे गए बिल को सदर सिर्फ एक बार वापस तरमीम के लिए भेज सकता है, ताहम पार्लियामेंट की मर्जी है कि तरमीम करे या बगैर तरमीम सदर को दोबारा भेज दे, वो पार्लियामेंट की मर्जी है। नेक्स्ट ये है कि सदर
جو ہے وہ صدر بل موصول ہونے کے بعد 10 دن کے اندر یا تو بل کو منظور کرے گا یا پھر ترمیم کے لیے واپس پارلیمنٹ کو بھیجے گا۔ جب دوبارہ بل صدر کے پاس جائے گا تو صدر پابند ہے، مطلب ترمیم کے بعد، ٹھیک ہے، کہ 10 دن کے اندر منظوری دے، بصورت دیگر قانون خود بخود قانون منظور شد سمجھا جائے گا۔ یعنی خود بخود وہ اگر وہ منظور نہ بھی کرے تو وہ خود بخود منظور سمجھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدر کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ ایک بار دوبارہ بھیج سکتا ہے ترمیم کے لیے، لیکن اگر ترمیم نہیں کیا گیا اور وہ جو ہے وہ سینٹ کی جو ہے وہ پارلیمنٹ کی منظوری ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے۔ اگر انہوں نے نہیں کی تو دوسری بار وہ نہیں بھیج سکتا ہے۔ اب 10 دن کے اندر اگر وہ سائن کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو خود بخود وہ منظور ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں یہاں پہ میرین بھٹو صاحبہ سے ایمڈیکیٹ کے بارے میں کوشچن کیے گئے ہیں کہ اب کیا ہوگا ایمڈیکیٹ کا، اور جو فورین گریجویٹ ہے ان کے لیے کیا مسئلے ہوں گے، اور این ایل ای کا تو اس نے کہا کہ ہم این ایل ای پی ایم ڈی سی کے مطابق تو این ایل ای نہیں ہوگا، یہ تو 100% کنفرم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایکسٹرا برڈن ہے۔ دوسری بات اس نے کی کہ پی ایم سی نے کیا آل اوور پاکستان کمپیوٹر بیس انہوں نے جو ایگزام رکھا، انہوں نے پاسنگ پرسنٹیج بہت ہائی رکھا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹ کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن وہ نہ بن سکے ہائی پرسنٹیج کی وجہ سے، کیونکہ ڈفرینٹ صوبوں میں ڈفرینٹ ایجوکیشن سسٹم ہے، ڈفرینٹ بورڈ ہے، ان کی ڈفرینٹ فیسلٹیز ہیں، تو ہائی پرسنٹیج کی وجہ سے جن کے خواب ڈاکٹر کے تھے وہ ڈپریشن کے مریض بن گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اس سے یہ پوچھا گیا کہ اب جو ایمڈیکیٹ کے اسٹوڈنٹ ہیں انہوں نے تو پی ایم سی کے مطابق اسٹڈی کی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اس نے بولا کہ ہر صوبے میں ابھی الگ الگ جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا، لیکن کیا ہوگا کہ جو انہوں نے پی ایم سی کے مطابق تیاری کی ہے تو اب پی ایم ڈی سی والے اسی کے مطابق ہی تھوڑا چینجز لائیں گے، ہوگا وہی۔ نیکسٹ بات یہ ہے کہ اس سے پوچھا گیا کہ اب تو پھر وہی سسٹم ہے، وہی جو مطلب جس طرح پہلے پی ایم ڈی سی نے جو ہے وہ کرپشن کی، اب پی ایم سی نے، تو کیا ہوگا؟ اس نے بولا کہ ابھی پی ایم ڈی سی میں بہتری لائی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فورین گریجویٹ ہے ان کے لیے کیا پرابلم ہو سکتے ہیں۔ ان کے لیے تو سب سے پرابلم پہلا یہ ہے کہ انہوں نے وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے این ایل ای اسٹیپ 1 دیا ہے، اب اسٹیپ 2 باقی ہے، کیا پی ایم ڈی سی جب ان کے این ایل ای لے گی، ٹھیک ہے، جس کو این آر ای کہتے ہیں، کیا وہ اس کے تو بھی سٹیپس ہوتے ہیں، کیا وہ ان کا جو سٹیپ 1 ہے جو جن لوگوں نے پی ایم سی کے پاس کیا ہے، کیا اب وہ پی ایم ڈی سی مانے گی یا دوبارہ اسے کنڈکٹ کرے گی؟ اس کے بعد نیکسٹ ڈیفیکلٹی ان کے لیے یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے یہاں پہ جو گورنمنٹ آتا ہے وہ پی ایم سی والے جب ایک گورنمنٹ پی ایم سی لاتا ہے، دوسرا پی ایم ڈی سی لاتا ہے، اب یہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا یہاں کوئی حکومت جو ہے وہ 5 سال پورا نہیں کرتا، 3 سال میں ہی ہر 3 سال ہمارا پی ایم ڈی سی پی ایم سی پی ایم ڈی سی پی ایم سی ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ باہر ملک کے وہاں پہ امپریشن یہ پڑتا ہے کہ بھائی یہ جو پاکستان ہے یہ تو آلریڈی بلیک لسٹ کنٹری ہے، ان کا ایجوکیشن بھی بلیک لسٹ ہے، کیونکہ ان کا اپنی جو ادارے ہیں وہ اتنا کرپٹ ہے کہ یہ ہر سال چینج ہوتے ہیں، تو ان کی وہ پاکستان کے ساتھ جو پالیسی بناتے ہیں وہ ہر سال ختم ہوتے ہیں۔ تو اب وہ کیا ہوگا کہ فورین کنٹری میں جب ہمارے اسٹوڈنٹ جائیں گے تو ان کے لیے ایڈمیشن کے لیے، ان کے لیے ایگزام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا، کیونکہ بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ پی ایم ڈی سی یا پی ایم سی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے پی ایم ڈی سی نے جتنا کرپشن کیے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، ابھی جو پی ایم سی نے کیے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، تو ہمارے جو گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ وہ سسٹم کو چینج نہ کرے، ٹھیک ہے، وہ سسٹم کے اندر جو ہے جو خرابیاں ہے، جو کرپشن ہے، اس کو ختم کرے، کیونکہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ آتا ہے وہ اپنے مرضی کے لوگ وہاں پہ ڈال کے، ٹھیک ہے، ان کے ذریعے کرپشن کراتے ہیں، ان کو بڑی بڑی جو ہے وہ تنخواہیں دیتے ہیں،
اور نقصان کس کا ہوتا ہے؟ نقصان اسٹوڈنٹ کا ہوتا ہے، کیونکہ اب اسٹوڈنٹ اس حال میں بیٹھے ہیں کہ بھائی اگر ہم اسٹڈی نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اسٹڈی کریں گے تو کیا ہوگا، کیونکہ وہ درمیان میں بیٹھے ہیں۔ تو بات اس طرح ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ پی ایم سی ختم ہوئی، کیونکہ ایک ایکسٹرا برڈن تھا، لیکن پی ایم ڈی سی جو ابھی ہے، کیا وہی پی ایم ڈی سی ہوگی جو ٹیسٹ وغیرہ لیتی تھی، جو کیا کرتی تھی، جو کورس کے مطابق، خاص کر کے بلوچستان میں تو کورس کے مطابق دیتے ہی نہیں تھے، اور وہ جو تھے وہ ڈفرینٹ ایف اے سی میں جو ہے وہ ایم ایس سی کی آرگینک کیمسٹری کے ایم سی کیوز جو ہے وہ ڈفرینٹ بک سے کاپی پیسٹ کر کے ڈالتے تھے، تو کورس کے مطابق تو کوئی چیز نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ کرے پی ایم ڈی سی جو ہے وہ پی ایم ڈی سی میں یہ لوگ بہتری کریں، اور باقی جو ہے وہ بہت بہت مبارک ہو این ایل کو اسٹوڈنٹ کے لیے بھی ایک اچھا پیسہ ہے کہ این ایل ختم ہوا، پی ایم سی ختم ہوا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی، کیونکہ ایم ڈی کیٹ اسٹوڈنٹ اب الگ الگ صوبے میں ہوگا، ہر ایک اپنا پرسنٹیج ہوگا، پوری کنٹری میں کمپیٹ نہیں کرنا پڑے گا، تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو، اگر کسی کو بھی ڈیفیکلٹی ہو تو اس کو سب کچھ یہ سمجھ آ جائے گا۔ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرو، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔